السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، برائیوں سے دور رہیں تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ محترم حضرات، اللہ کے عذاب سے بچ جانا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی کچھ اور نہیں ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، اس کے لیے تیاری کریں، محنت اور کوشش کریں جہنم سے بچنے کی اور جنت پانے کی۔ سامعین کرام، کیا ہم جانتے ہیں کہ مسجد بنانا یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے؟ جس بندے نے اللہ رب العالمین کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجد کی تعمیر یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے، لیکن اگر کسی نے مسجد اس نیت سے بنوائی، اس کا ارادہ یہ رہا، تو یقین مانیے اسے کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے، کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کس ارادے سے مسجد بنانے والا کچھ بھی نہیں پائے گا۔ حدیث اس طرح ہے: عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنة۔ سلسلہ حدیث صحیحہ، کتاب ہے الاذان والصلاۃ، حدیث نمبر 731۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد تعمیر کی اور اس کا ارادہ نہ تو دکھاوے کا تھا اور نہ تو شہرت کا، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ محترم حضرات، ذرا اس حدیث پر غور کیجئے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگا دی ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین کے لیے مسجد بنوائی، مسجد تعمیر کی، اور مسجد بنوانے کا ارادہ اس کا یہ نہیں تھا کہ اس کا نام ہو، اس کی عزت ہو، اس کی شہرت ہو، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ لیکن جس کا ارادہ یہ ہو کہ مسجد بنانے کی وجہ سے اس کی عزت ہو، اس کا نام ہو، اس کا بول بالا ہو، تو ایسے بندے کو جنت میں گھر نہیں ملنے والا ہے۔ شرط ہے، یہ شرط یہ ہے کہ مسجد بنانے والے کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے یا شہرت کے لیے کر رہا، بلکہ خالص اللہ کے لیے کرے۔ مسجد بنائے تو خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بنائے، تو اسے اجر ملے گا، ورنہ اسے اجر نہیں ملنے والا ہے۔
اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ مسجد ہی نہیں، ہر نیک عمل جس کے اندر ریاکاری ہو اس عمل کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں خالص اللہ کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں تو ہمارے اعمال قبول ہوں گے۔ ورنہ اگر ہمارے عمل کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، شہرت کے لیے ہے، عزت کے لیے ہے تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے اور ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں خالص اللہ کے لیے کریں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو خالص اپنے لیے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم تمام مسلمانوں کو ریاکاری جیسے خطرناک جرم سے بچا کر رکھ، اور جب تک زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھنا، اور جب اٹھانا تو اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔